پیر کی رات حیدرآباد کے علاقے کشن باغ کے اسد بابا نگر میں 3 خواتین کے مبینہ حملے کے بعد ایک 65 سالہ خاتون کی مشتبہ حالت میں موت ہو گئی۔ متوفی کی شناخت محبوب بی کے طور پر کی گئی ہے، جو کہ اسد بابا نگر میں اپنے اہل خانہ کے ساتھ رہتی تھی۔ پیر کی رات تقریباً 10:30 بجے وہ اپنی بیٹی کے ساتھ گھر پر تھی کہ 3 خواتین نے مبینہ طور پر ان کے گھر میں گھس کر محبوب بی پر حملہ کر دیا، جس کے بعد محبوب بی نیچے گر گئے اور چند منٹوں بعد ہی دم توڑ گئی۔ بتایا گیا ہے کہ محبوب بی کے داماد محمود کی ایک اور بیوی ہے جو قریبی گھر میں رہتی تھی۔ محمود کی پہلی بیوی، اس کی ماں اور بہن محبوب بی کے گھر آئی اور مبینہ طور پر ان پر حملہ کر دیا۔ ڈی سی پی ٹاسک فورس YVS سدھیندرا نے جائے وقوع کا دورہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ حملہ آور خواتین کے خلاف مقدمات درج کر لیے گئے ہیں اور مناسب کارروائی کا تیقن دیا۔ پولیس نے نعش کو بغیر پوسٹ مارٹم عثمانی اسپتال کے مردہ خانہ منتقل کر دیا۔ حیدرآباد کے گاندھی اسپتال میں کامیاب سرجری کے ذریعے ایک 28 سالہ خاتون جو شدید پیٹ درد میں مبتلا تھی کے پیٹ سے ڈاکٹروں نے 25 سال پرانا 25 پیسے کا سکہ اور پتھر نکال لیا۔ خاتون جب 3 سال کی تھی اس وقت اس نے کھیلتے ہوئے اپنی ماں سے ملا ایک سکہ نگل لیا تھا۔ چونکہ اس وقت کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوئی اس لیے اسے اسپتال نہیں لے جایا گیا۔ تاہم حالیہ دنوں میں پولیس کی ملازمت حاصل کرنے کے لیے جسمانی فٹنس کی مشقیں کرتے وقت اس کے پیٹ میں شدید درد شروع ہوا۔ آنتوں پر دباؤ ڈالنے سے یہ درد مزید بڑھ گیا۔ اس کے بعد اسے فوری طور پر گاندھی اسپتال منتقل کیا گیا، جہاں اسکیننگ کے دوران ڈاکٹروں نے آنتوں میں ایک شے دیکھی۔ ڈاکٹروں نے سرجری ڈپارٹمنٹ کے سربراہ پروفیسر پونیا کی نگرانی میں تقریباً 3.5 گھنٹے طویل سرجری کی۔ اس دوران انہوں نے خاتون کے پیٹ سے سکہ اور ایک پتھر کامیابی سے نکال لیا۔ ڈاکٹر راجیش نے بتایا ہے کہ سکہ اور پتھر دونوں چھوٹی اور بڑی آنت کے مقام پر پھنس گئے تھے، جس کی وجہ سے آنتیں مڑ گئی اور درد ہوا۔ خاتون اب روبہ صحت ہے اور 1 ہفتے میں اسپتال سے ڈسچارج کر دیا جائے گا۔ شہر حیدرآباد کے مضافات میں واقع پٹن چیرو منڈل کے چٹکول گاؤں میں ایک دل دہلانے والا واقعہ پیش آیا، جہاں کھیل کود کے دوران ایک 9 سالہ بچی کی المناک موت واقع ہو گئی۔ تفصیلات کے مطابق برقی سربراہی بند ہونے کے سبب معصوم بہن بھائی پنکھے سے تولیہ باندھ کر جھولا جھول رہے تھے۔ پنکھے کا سوئچ پہلے ہی آن تھا۔ اچانک برقی سربراہی بحال ہوتے ہی پنکھا چل پڑا اور تولیہ گھومتے ہوئے سہسرا نامی بچی کی گردن میں سختی سے لپٹ گیا۔ گردن میں تولیہ پھنسنے کے باعث سانس رک گئی، جس سے لڑکی نے موقع پر ہی دم توڑ دیا۔ سہسرا 4th جماعت کی طالبہ تھی۔ واقعے کے وقت گھر میں والدین موجود نہیں تھے، جس کی وجہ سے بروقت مدد ممکن نہ ہو سکی۔ اطلاع ملتے ہی پولیس موقع پر پہنچی اور کیس درج کرتے ہوئے تحقیقات شروع کر دی۔ پولیس نے اس موقع پر والدین کو مشورہ دیا ہے کہ بچوں کو اکیلا نہ چھوڑیں اور ان پر ہر وقت نگاہ رکھیں تاکہ اس طرح کے حادثات سے محفوظ رکھا جا سکے۔ ریاست تمل ناڈو کے ضلع کڈلور میں ایک المناک حادثہ پیش آیا۔ ایک اسکول وین جب ریلوے لائن عبور کر رہی تھی تو تیز رفتار ٹرین نے اسے ٹکر دے دی۔ اس افسوسناک حادثے میں 3 طلبہ موقع پر ہی ہلاک ہو گئے، جبکہ 10 زخمی بتائے گئے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق منگل کی صبح یہ واقعہ سیمن کوپم کے قریب پیش آیا۔ ریلوے ٹریک عبور کرتے وقت اسکول وین کو ایک تیز رفتار ٹرین نے ٹکر دے دی، جس کے نتیجے میں وین کافی فاصلے تک اچھل کر جا گری۔ وین میں سوار 3 طلبہ موقع پر ہی ہلاک ہو گئے، جبکہ دیگر کچھ طلبہ زخمی ہو گئے۔ پولیس نے فوراً جائے حادثے پر پہنچ کر زخمیوں کو قریب اسپتال منتقل کر کے علاج شروع کروایا۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق ریلوے کراسنگ پر کوئی گارڈ یا حفاظتی عملہ موجود نہ ہونے کی وجہ سے یہ حادثہ پیش آیا۔ اس سلسلے میں متعلقہ حکام نے مقدمہ درج کرتے ہوئے مصروف تحقیقات ہیں۔ منگل کے روز حیدرآباد کی سٹی سول کورٹ میں بم کی دھمکی کے بعد خوف و ہراس پھیل گیا۔ حکام نے ججوں، وکلاء، عملے اور ملاقاتیوں کو فوری طور پر وہاں سے نکال لیا۔ بتایا گیا ہے کہ ایک نامعلوم کال کرنے والے نے دعویٰ کیا کہ احاطے میں دھماکہ خیز مواد نصب کیا گیا تھا، جس کے بعد بڑے پیمانے پر سیکیورٹی رد عمل کو متحرک کر دیا گیا۔ کمپلیکس میں خوف و ہراس پھیلنے پر حکام نے تمام عدالتی کارروائیوں کو روک دیا۔ پولیس نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا، جبکہ بم ڈسپوزل اسکواڈ احاطے میں تلاشی لے رہے ہیں۔ انخلا کے دوران سیکیورٹی اہلکاروں نے سب کو حفاظت کے ساتھ باہر نکال لیا۔ ابھی تک کوئی دھماکہ خیز ڈیوائس نہیں ملا، تاہم تلاش جاری ہے۔ دوسری جانب تفتیش کار دھمکی امیز کال کے ذریعہ پتہ لگانے کے لیے کام کر رہے ہیں، چونکہ تلاش اور تفتیش جاری ہے، جس کے بعد حیدرآباد سٹی سول کورٹ کو ہائی الرٹ کر دیا گیا۔ امریکہ کی شہر ڈلاس میں ایک انتہائی افسوسناک سڑک حادثہ پیش آیا، جس میں حیدرآباد سے تعلق رکھنے والا پورا خاندان جل کر ہلاک ہو گیا۔ اطلاعات کے مطابق حیدرآباد کے سچترا علاقے کے رہائشی تیجسوینی اور شری وینکٹ اپنے 2 بچوں کے ساتھ چھٹیوں میں خوشگوار وقت گزارنے کے لیے امریکہ گئے تھے۔ وہ اٹلانٹا میں موجود اپنے رشتہ داروں کے گھر سے ڈلاس واپس آ رہے تھے کہ راستے میں گرین کاؤنٹی کے قریب ایک منی ٹرک نے جو غلط سمت سے آ رہی تھی ان کی کار کو زبردست ٹکر مار دی۔ ٹکر اتنی شدید تھی کہ کار میں فوری طور پر آگ بھڑک اٹھی اور دیکھتے ہی دیکھتے گاڑی مکمل طور پر جل کر راکھ ہو گئی۔
आई। कार में सवार 4 अफराद मौके पर ही हलाक हो गए। पुलिस के मुताबिक नाशें इस कदर झुलस चुकी थी कि उनकी शनाख्त DNA टेस्ट के बाद ही मुमकिन होगी। बाददा नाशें लवाहिकीन के हवाले की जाएंगी। रियासत में वबाई अमराज को फैलने से रोकने के लिए महकमे सेहत की जानिब से इक़दाम का आगाज़ करते हुए हफ्तेवारी असास पर साफ सफाई का दिन मनाने का फैसला किया गया। महकमे सेहत ने रियासत भर में हर जुमे को ड्राई डे के तौर पर मनाने का ऐलान करते हुए कहा कि जुमे के दिन आस पास जमा होने वाले पानी की सफाई को यकीनी बनाते हुए मच्छरों की अफजाइश को रोकने के इक़दाम किए जाएं। पानी जमा होने और मच्छरों की अफजाइश के नतीजे में फैलने वाली बीमारियों में जिनमें डेंगू, टाइफाइड, वबाई बुखार और दीगर बीमारियां शामिल हैं, उन बीमारियों से बचाव और एहतियाती इक़दाम के तौर पर शुरू किए जाने वाले महकमे सेहत के इस प्रोग्राम के मुतालिक डॉक्टर बी रविंद्र नायक, डायरेक्टर सेहत आमा ने बताया कि हर जुमे को स्कूलों, कॉलेजेस, सरकारी दफातर के अलावा घरों में ठहरे हुए पानी की सफाई के लिए खुसूसी मुहिम चलाई जाएगी और अवाम में शऊर बेदार किया जाएगा। हिंदुस्तान के महकमे मौसमियात IMD हैदराबाद ने तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला में शदीद बारिश की वार्निंग जारी की है। महकमे की पेशन गोई के मुताबिक मौसम जुमेरात 10 जुलाई तक बरकरार रहेगा। जुलाई 8 ta 10 तक भारी बारिश की मुतवक्के है और इसके पेश नज़र IMD हैदराबाद ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगरचे 7 जुलाई को भी मूसलाधार बारिश की मुतवक्के है, लेकिन महकमे ने येलो अलर्ट जारी कर दिया है। मूसलाधार बारिशों के अलावा 10 जुलाई के तक गरज चमक के साथ तेज हवाएं चलने की तवक्को है।